الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، آج ادنان الابرار رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، یعنی اس ہماری زندگی کے اس رمضان مبارک کا آخری شاید جمعہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں کتاب ہدایت قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور امت کے لیے قرآن کو اور آپ تو آواز ایک کم کر رکھیں نا، وہی چل رہی آواز ذرا اچھی سے۔ قرآن کو امت کے لیے ہدایت نامہ قرار دیا۔ امت کے لیے قرآن کو بیان قرار دیا، امت کے لیے قرآن کو موعظہ اور نصیحت فرمایا۔ سورہ آل عمران اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ قرآن کیا ہے؟ یہ بیان ہے، ھذا بیان للناس، یہ انسانوں کے لیے بیان ہے۔ بیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ وہ بیان ہے۔ علمہ البیان انسان کا بیان ہے، اور ھذا بیان یہ قرآن اللہ کا بیان ہے، وہ انسان کا بیان ہے اور یہ اللہ کا بیان ہے۔ بیان کا مطلب کیا ہے؟ بیان کا ہماری زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے اظہار ما فی الضمیر، یہ بیان ہے، اظہار ما فی الضمیر، میرا بیان ہے۔ میرے بیان کا کیا مطلب؟ جو بات میرے دل میں ہے میں اس کو اپنے زبان سے بیان کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں بیان، یعنی اظہار ما فی الضمیر۔ تو علمہ البیان، ہم نے انسان کو اپنے دل کی بات
بیان کرنے کی صلاحیت اس کے زبان میں رکھ دی ہے، اپنے دل کی بات کو انسان زبان سے بیان کر سکتا ہے، یہ ہے علمہ البیان۔ اور قرآن کو اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا بیان ہے۔ قرآن کو اللہ کریم کا فرماتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ یہ میرا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کریم یہ فرماتے ہیں میرا بیان ہے، میں کیا چاہتا ہوں اس میں نے تمہیں اپنی چاہت بتائی ہے کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ تمہیں بتا دیا۔ میری کیا چاہت ہے، میں کس سے خوش ہوتا ہوں، کس سے ناراض ہوتا ہوں، ھذا بیان، وہ سب کچھ قرآن میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ کیا ہے یہ بیان؟ ہدی، یہ جو میں نے تمہیں اپنی چاہت بتا دی کہ میری چاہت یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، یہی ہدایت ہے میری طرف سے ہدایت یہی ہے۔ ہدایت کا معنی راستہ، راستہ۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ آپ یہاں سے نکلے، اپنے گھر کے ارادے سے چلے، آپ اپنے گھر میں پہنچ کے، یہ کیا ہے جی؟ آپ کی ہدایت۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ آپ اپنے اس زمانے سے، جس زمانے میں آپ پر شریعت کے احکامات لاگو ہوئے، اس زمانے سے اس راستے پر چلے جس راستے پر آپ کو اللہ ملے گا، وہ راستہ اللہ نے بتا دیا، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ اور جو اللہ کی ہدایت ہے وہی کیا ہے؟ قال هذا صراط علی، صراط راستہ، قال هذا صراط علی مستقیم، جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس راستے پر چلے آؤ، سیدھے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے وہ قرآن، اس کو غیر قرآن۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظہ، یہ نصیحت ہے، تمہیں میری نصیحت ہے کہ اس پہ چلنا تم نے، یہ ہے قرآن۔ قرآن کی یہ شان ہے، اس لیے قرآن آیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 138۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن میں ہمیں کیا بتایا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ پورے رمضان شریف ہم نے قرآن کو سنا، اب مساجد میں الحمدللہ قرآن کے تکمیل کے مراحل ہیں۔ ہم بڑی عجیب سوچ کے مالک ہیں، ہمارا دماغ بڑا الٹ ہے، ہم بہت غلط اور الٹ سوچتے ہیں۔ تکمیل قرآن یہ خوشی کا موقع نہیں ہے جی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم نے تکمیل قرآن کا حصہ قرار دے رکھا مٹھائیوں کو، سود، پیسوں کے اکٹھے کرنے۔ تکمیل قرآن یہ نہیں، تکمیل قرآن تو رونا ہے، یہ تو پریشانی ہے۔ میرے ہاتھ سے کیسی نعمت نکل گئی، نعمت نکل رہی ہے نا، رمضان جا رہا ہے، قرآن سن رہا تھا میں، وہ بھی مصلی پر، نماز کی حالت میں۔ آپ عام حالت میں قرآن پڑھیں تو ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور نماز کی حالت میں آپ قرآن پڑھیں تو 100 نیکیاں، اور اگر امام عالم ہے وہ سمجھ کر قرآن پڑھاتا ہے تو ایک حرف پر 300 نیکیاں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے، ایک حرف پر 302 نیکیاں، آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ اس پورے قرآن میں کیا کہا گیا؟ میں تو اس کے 100ویں حصے پر بھی عمل نہیں کر رہا، اس کے 100ویں حصے پر بھی میں نہیں چل رہا۔
وہ راستہ میں چھوڑ چکا ہوں، اپنے رب کے پاس میں کیسے پہنچوں گا؟ تو قرآن میں کیا ہے، کیسے کیسے آپ کو سمجھائی گئی ہے؟ قرآن میں اللہ کی وحدانیت ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. اچھا سنیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں جو توحید بیان کی، آپ سے وہی توحید قبول ہوگی. اس کے سوا کروڑوں مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کی ورد کرتے رہے، اس توحید پر آپ قائم نہیں ہیں تو آپ کا لا الہ الا اللہ نہیں چلتا. یہ بھی چلتا. لا الہ الا اللہ ایک لفظ ہے. آپ طوطے کو رچا دیں تو طوطا بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے گا. طوطا کہہ لیتا ہے میاں مٹھو چوری کھانی ہے، کہتا ہے جی، کیونکہ آپ نے اس کو وہ سکھایا ہے، آپ نے اس کو میاں مٹھو چوری کھانی ہے یہ لفظ سکھایا، طوطا یہ کہہ لیتا ہے. اور اگر اس کی جگہ پر آپ اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دیں گے تو یہ کہنا شروع کر دے گا. تو لا الہ الا اللہ سے آپ کی طوطے والی رٹ کا بھی نہیں. یہ جو لا الہ الا اللہ والی توحید ہے یہ کب معتبر ہے؟ یہ کب معتبر ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو سورہ محمد میں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جی لا الہ الا اللہ سے پہلے کیا جی؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. سورہ محمد آیت نمبر 19. لا الہ الا اللہ کیسے معتبر ہے؟ طوطے والی رٹ نہیں بلکہ فاعلم، تیرا اس پر یقین، تیرا علم صحیح کہ لا الہ الا اللہ میرے پڑھنے کا مطلب کیا ہے. اب میں کیا ہو گیا ہوں؟ ایک کافر بت پرست لا الہ الا اللہ سے پہلے وہ کیا تھا؟ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس لا الہ الا اللہ سے اس کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ کیا وہ تبدیلی آ گئی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، اور اگر وہ تبدیلی نہیں آئی تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے فاعلم. فاعلم کا مطلب یہ ہے جی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ تیرا علم صحیح. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں، 1,24,000 انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام، 1,24,000 نبی اپنی اپنی قوموں کو دعوت دی. انہوں نے لا الہ الا اللہ کی، ہر نبی نے دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی. سارے نبی کی دعوت یہی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کی دعوت یہی تھی، لا الہ الا اللہ. آدم سے لے کر آپ تک جتنے نبی عیسی علیہ السلام تک آئے سب کی دعوت یہی ہے. اب آپ کی دعوت بھی یہی ہے. آپ نے دعوت دی، ٹھیک ہو گیا، دعوت دے دی آپ نے. سب سے پہلا مسلمان ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور پھر ترتیب وار درجہ بدرجہ صحابہ مسلمان ہوتے رہے. اچھا جب وہ مسلمان ہوئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ ادھر بھی جھک، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی بت بنا کر گرتے تھے. کس کے سامنے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے.
اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بھی بت بنا کر گرتے تھے، اور جس کو نیک اللہ کا مقرب اور ولی سمجھتے تھے اس کے سامنے بھی گرتے تھے۔ یہ وہ سب کچھ کر رہے تھے لا الہ الا اللہ سے پہلے۔ جب لا الہ الا اللہ انہوں نے پڑھا تو پھر بھی یہی رہا، ان میں پھر بھی یہی رہا تھا یا فرق ہو گیا تھا؟ اس فرق کا نام لا الہ الا اللہ ہے، اس فرق کا نام ہے۔ اگر تیرے اندر یہ نہیں آیا، اگر یہ نہیں آیا تیرے اندر، تیری نمازیں، تیرا روزہ، تیرا حج، تیری زکات کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار ہے، بے فائدہ، بے مقصد ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس نماز کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس نماز کو کوئی عبادت کہتا نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے شریعت میں، عبادت اس کی بات ہے۔ ارے بھائی، جب تک درخت کے نیچے بیج صحیح نہیں ہے وہ درخت کھڑا ہو سکتا ہے؟ فصل کا بیج صحیح نہیں ہے، درخت کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ تو اس درخت کا بیج ہے جو آپ کے دل میں ایمان اور اسلام آپ لیے سنتے ہیں۔ جس نماز، روزہ، حج، زکات کو آپ کر رہے ہیں یہ تو اس کا اصل بیج ہے، یہی صحیح نہیں ہے تو آپ کی نماز صحیح کہاں سے آئے گی؟ یہ درخت کا بیج ہے، باقی سب اس کے پھل ہیں۔ دیکھو سورہ رعد میں اللہ کریم نے آپ کو سمجھایا ہے، سورہ ابراہیم میں، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا فرما رہے ہیں اللہ کریم؟ تیرا اصل درخت یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ توحید تیری اصل درخت ہے۔ اس درخت کو صحیح پانی دے، اس کی جڑیں صحیح رکھ، اس کو مضبوط رکھ، لا الہ الا اللہ کو، تب نماز روزہ ہے، تب حج ہے، ورنہ نہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ نے تمہیں کیسے سمجھایا ہے، کیسے سمجھا رہا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ تمہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ اس سے حاصل ہونے والی توحید کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال سے سمجھاتا ہے، کشجرۃ طیبۃ، تم نے اچھا درخت کبھی دیکھا ہے؟ اس درخت کا بیج ہوتا ہے، اگر درخت کا بیج اچھا ہے، درخت کی جڑیں مضبوط ہیں، اس پر لگنے والی ہر شاخ بھی کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ یہ کہنے لگ رہی جیسے کوئی درخت اچھا ہو، اس کا اچھا بیج ہو، اس کو اچھا پانی لگتا ہو، تو وہ درخت کا تنا آسمانوں سے بات کرتا ہے، وہ بہت اونچا قدکاش والا درخت ہوتا ہے، اس کا پھل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ معمولی موسم کی فضاؤں کی ہوائیں اور موسم کی خرابیاں اس درخت کو، اس پھل کو متاثر نہیں کر سکتی۔ جو تمہیں لا الہ الا اللہ سے توحید سمجھائی جا رہی ہے، یہ بھی اسی درخت کی طرح ہے، موسموں سے یہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے، موسموں سے یہ متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، یہ توحید کا درخت، اس کی جڑیں مسلم کے دل میں جمتی ہیں۔ اس کی جڑیں کہاں جمتی ہیں؟ مسلمان کے دل میں ہوتی ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس توحید کے درخت کی جڑیں مسلمان کے دل میں ہوتی ہیں، پھر جب اس مسلمان کے بدن سے عمل نکلتے ہیں تو وہ سیدھے آسمانوں پہ پہنچتے ہیں، اگر یہ جڑ دل میں ہو۔ اس
میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 اور 35. یہ درخت اچھا ہے، جڑیں مضبوط ہیں، تو اس سے نکلنے والے اعمال کہاں پہ پہنچتے ہیں؟ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہاں پہ پہنچتے ہیں؟ آسمانوں پہ پہنچتے ہیں. یہ جو اس کلمے کے درخت سے عمل والا پھل برآمد ہو رہا ہے، عمل والا پھل برآمد ہو رہا ہے، یہ پھل خود نہیں جائے گا، اس پھل کو یہ لا الہ الا اللہ اٹھا کر لے جائے گا. یہ اللہ کو توحید سمجھا رہا ہے، اللہ کو لا الہ الا اللہ سمجھا رہا ہے. یہ ذرا دیکھو کہ یہ کلمہ تیرے عمل کو اٹھا کر لے جائے گا. جب تک یہ کلمہ مضبوط نہیں ہے، اس کے مقصد کو تو پورا نہیں کرتا ہے. جیسے کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا، جہاں چاہے تیرا دل ہر طرف متوجہ تھا، ہر طرف سے تجھے امیدیں تھی، ہر چیز پر تیرا بھروسہ تھا، ہر چیز سے تجھے خوف تھا، ہر چیز کا تجھے ڈر تھا، ہر چیز کی محبت تھی، ہر چیز کا تجھے شوق تھا. لا الہ الا اللہ کے بعد بھی وہ اسی طرح ہے، تو تیرے دل میں اس کی جڑیں آئی نہیں ہے. جب اس کی جڑیں نہیں آئی ہیں، تیری نماز روزے کو تو اٹھا کے کس نے لے کے جانا تھا؟ جب وہ آپ ہی نہیں ہے تو تیرا نماز روزہ اوپر کیسے جائے گا؟ تیری نماز روزے کو تو یہ لا الہ الا اللہ لے کے جائے گا. ذرا دیکھیے قرآن. اللہ اکبر. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب. کلمہ طیب کسے کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ طیب وہی ہے نا. إليه يصعد الكلم الطيب. دوسرا پنجابی آنا، پہلا کلمہ طیب، طیب میں آنا پاک. قرآن نے ذرا رب دی زبان سے کہتا ہے، بات ایک ہے. پہلا کلمہ طیب اور الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ ایکٹ ہے. امید میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو سمجھاتے کیسا ہے؟ جی قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا کلام ہونا بھی ختم ہے، اور جس طریقے سے یہ بات کو سمجھاتا ہے اس کی تفہیم بھی اسی پر ختم ہے. اس سے آگے کوئی انکار نہیں سکتا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. نیک جو عمل کرتا ہے تو، والعمل الصالح، نیک جو تو عمل کرتا ہے، یرفعہ، یہ کلمہ اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اور اگر تیرا کلمہ ہی نہیں قائم تو اٹھائے گا کیا؟ اور جہاز میں اپنے اس پر نہیں تینوں لے کے لوٹے گا. پہلی دعوت ہے قرآن کی، یہ پہلی دعوت ہے قرآن. جی توتے والا کلمہ نہیں چلے گا. یہ سورہ فاطر ہے اور آیت نمبر 10 ہے. کلمہ طیب نیک اعمال کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اگر یہ کلمہ ہی تیرے اندر نہیں ہے تو نیک اعمال اوپر جاتے نہیں ہے. اس کا دل میں استحضار اور یقین کہ اس کلمے کے ساتھ میری ذمہ داری کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. اور اگر اسے نہیں جانتا ہے پھر اللہ اس کو قبول بھی نہیں فرماتا ہے. ذرا دیکھیے، اس کو جاننا ضروری ہے. سورہ محمد نے کیا کہا تھا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کان کھول کر سن لے. أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا علم حاصل کر لے. سورہ محمد آیت نمبر 19. یہ ذرا دیکھیے سورہ زخرف. اللہ اکبر. سورہ زخرف
پارہ نمبر 25، توجہ دیجیے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. یہ کان کھولیے ذرا. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. یہ جو تو بکواس کرتا ہے نا کہ قبروں میں پڑے ہوئے سفارشاں پہ کر دیتے ہیں بادشاہ نہ محنت کی نے، یہ قبروں میں پڑے ہوئے بزرگ فوت شدہ اولیاء کرام یہ میری اللہ کے دربار میں میری دعا کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ بکواس نہ کیا کر، یہ جھوٹ نہ بک. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. شفاعت کن کو کہتے ہیں؟ آپ کا سفارش، اور عربی کا میری شفاعت کرتے ہو، کس کو کہتے ہیں جی؟ سفارش کو. اللہ کہتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. کوئی سفارش نہیں کر سکتا دنیا میں. ہاں قیامت کے دن سفارش ہوگی. کیا کہا؟ زندوں کی مردے دنیا میں سفارش، زندوں کی، تم زندوں کی، یہ مردے سفارش نہیں کرتے. یہ کہنا ان زندوں کی یہ مردے شفاعت کرتے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا مذہب نہیں، یہ ابو جہل کا مذہب ہے. کسی میں جو اس کو بات کرے اس پر وہ قرآن سے لائے، اللہ کی کتاب سے لائے، رسول اللہ کی سنت سے لائے، اور فقہا سے لائے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لائے. قیامت تک نہیں ہے ہی نہیں، لائے گا کہاں سے؟ ہے ہی. اب جب ایک چیز ہے ہی نہیں ہے تو رات کو کہاں سے؟ سورج رات کو ہوتا ہی نہیں تو رات کو سورج لے آئے گا کوئی؟ زندوں کی مردے کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں. یہ زندے مردوں کی قبروں پہ جائیں، چاہے ان کو بت بنا کے جائیں، ولیوں کے دربار بنا کے جائیں، کسی کے پاس جائیں، وہ سفارش کرتے ہیں. میں نے کہا یہ مذہب ابو جہل کا ہے، محمد مصطفیٰ کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے کیا ہوگا؟ یہ مذہب کس کا ہے؟ ابو جہل کا، محمد مصطفیٰ کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی دعوت نہیں، قرآن کی دعوت یہ ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. دنیا میں مردے زندوں کی سفارش نہیں کر سکتے. ہاں نیک لوگ، ولی، علماء، نبی، شہداء، صلحاء قیامت کے دن گناہگاروں کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. وہ کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہوگی. وہ بھی ہر بندہ نہیں کرے گا. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. وہ بھی سفارش ہر بندہ نہیں کرے گا. الا من شہد بالحق. اللہ کی عدالت میں سفارش وہ کرے گا جو حق کی گواہی دیتا ہو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا رہا. اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ. دنیا میں جب لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا تھا تو اسے پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کو پکا تھا کہ میں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. طوطے والی رٹ والا لا الہ الا اللہ چلتا نہیں. تیرے اندر انقلاب ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ سے. اگر انقلاب آ گیا ہے تیرا لا الہ الا اللہ قبول ہے، اور اگر انقلاب نہیں آیا ہے لا الہ الا اللہ نہیں چلتا. یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے قرآن. اس آیت کا مطلب یہ ہے
ولا يملكون من دون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق. قیامت دنیا میں تو کوئی مردہ کسی زندے کی سفارش کر نہیں سکتا، جو کہتا ہے کرتا ہے. یہ ابو جہل کا مذہب ہے. اس کا آپ ڈرتے ہیں شاید، کر لو ڈر نہیں. قرآن سن کہ کس کا مذہب ہے یہ، کہ زندے مردوں کی کیا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں. یہ مذہب ہے کس کا؟ بولو سن. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ. ابو جہل اور اس کی ساری برادری جن کے بھی پیچھے پڑتے ہیں، نہ ان کے قبضے میں نفع ہے، نہ لا يضرهم ولا ينفعهم، نہ ان کے قبضے میں نقصان ہے نہ ان کے قبضے میں نفع ہے. اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ. ابو جہل کی برادری یہ کہتی ہے، هَؤُلَاءِ، یہ جن کے پاس اللہ کے سوا جو بھی ہیں، چاہے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، اور نیک لوگوں کے بت بنا رکھے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا. شفعاء، یہ تو کسے پڑھے لکھے بندوں کو جو کس کی جمع ہے؟ یہ شفیع. کس کی؟ شفیع کی جمع ہے. کیا کہتے تھے وہ؟ یہ مردے هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کی عدالت میں ہماری ذرا سفارش کر دیتے ہیں. یہ رہا قرآن 18 نمبر سورہ یونس آیت نمبر 18. اب بھی کوئی شک ہے؟ مردے زندوں کی سفارش کرتے ہیں. یہ مذہب ہے کس کا؟ جہل کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. جھوٹا ہے وہ جو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. وہ کفر کو محمد کی دل میں لگاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا جواب سنو، اللہ کا جواب. اللہ اکبر. کیا کہتے تھے؟ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا آج جمعے میں تقریر نہیں ہو رہی، قرآن کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. آپ نے جو پورے رمضان میں قرآن سنا ہے، آپ نے اس کے ختم پر مٹھائیاں کھائی ہیں، آپ نے اس کے ختم پر دیگیں چاٹی ہے. کسی نے بریانی کی دیگیں بنائی ہے، کسی نے ککڑ کی، کسی نے بکروں کی، اور کسی نے سوٹ لیے ہیں، حافظوں نے سوٹ لیے، عیدیاں لی ہیں. اور کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ قرآن تمہیں کہہ کیا رہا ہے؟ تم سے چاہتا کیا ہے؟ یہ جاتا ہے اور یہ وہ چاہتا ہے. یہ قرآن محمد نے سنایا تو ان کو پتھر ملے، ان کے چہرے پر تھوکا گیا، ان کو مجنون کہا گیا، ان کو پاگل کہا گیا، ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے پیر سے جوتی کا نکلنا مشکل ہو گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گرم سے سنائی تھی؟ کیا سنایا تھا انہوں نے؟ بولو کیا سنایا تھا؟ قرآن. محمد نے قرآن سنایا پتھر ملے، تم نے سنایا سوٹ ملے. اگر کوئی تو فرق ایسا ہے. اگر قرآن اتنا ہی آسان کام ہے، ساری دنیا محمد مصطفیٰ کی دشمن کیوں تھی؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ہاں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. آج جمعے میں قرآن کی تقریر نہیں، قرآن بیان ہو رہا ہے. تقریر اور اس میں فرق ہے. تقریر میں جوش اپنا، اس میں جوش اس کا اپنا. جی زندے مردوں کی کرتے ہیں سفارشیں، مذہب ہے ابو جہل کا. محمد مصطفیٰ کی دعوت نہیں. سنا گیا.
اللہ کا جواب بھی سن. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو جواب سن، اللہ کہتا ہے میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں. کون کہتا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو کون کہہ رہا ہے؟ میرے علم میں تو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ زندوں کی مردے میری دربار میں سفارش کرتے ہوں. میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قل، تو میرے محبوب ان سے کہو، اتنبئون اللہ، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات والارض. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض. تو تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ مردے زندوں کی سفارش کرتے ہیں، مجھ اللہ کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی فرد نہیں جو مرنے کے بعد تمہاری سفارش کرتا ہو. مجھ اللہ کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں. تم کہتے ہو کہ یہ کرتے ہیں، تو تم اللہ کو ایسی بات بتانا چاہتے ہو جس کا اللہ کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہے. تم اللہ کو ایسی بات بتانا چاہتے ہو. اللہ کے جو علم میں نہیں کوئی سفارش کرتا ہے، تم کہتے ہو کرتا ہے، تو تم اللہ کو کہتے ہو کہ تینوں پتہ ہی نہیں یہ کر دے. تم اللہ کو کہتے ہو. یہ قرآن میں ہے، سورہ یونس آیت نمبر 81، سورہ یونس آیت نمبر 18. جاؤ قرآن پڑھو، نہ ہو خدا قسم میرا خون تمہارے لیے حلال ہے. قیامت کے دن بھی میرا تم سے مطالبہ کوئی نہیں ہوگا اگر قرآن میں نہ ہو. تو تم کون سی توحید یہ کرتے ہو؟ اللہ اکبر. قرآن کی 4 دعوتیں ہیں. سنو، قرآن کی چند دعوتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت. کیا بولو؟ کیا بول؟ اللہ کی اور وحدانیت وہ نہیں جو تو کہتا ہے، وہ نہیں، وہ وحدانیت جو قرآن کہتا ہے، وہ وحدانیت. لا الہ الا اللہ 1,24,000 نبیوں کی دعوت ہے. پھر سن، لا الہ الا اللہ تورات اس کا بیان ہے. لا الہ الا اللہ اسی کا بیان زبور میں ہے. لا الہ الا اللہ اسی کا بیان ہے انجیل میں. لا الہ الا اللہ اسی کو بیان کیا گیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ میں، اور پورے قرآن میں لا الہ الا اللہ کا بیان ہے. تو کون سی توحید یہ ملتا ہے؟ پہلا مضمون قرآن کا یہ ہے. قرآن کا مضمون قیامت ہے. اس پہ تو نے یقین کرنا ہے کہ ایک دن اٹھے گا، ایک دن تو نے اٹھنا ہے. پھر اس کے نمونے ہیں قرآن میں. دیکھ، فلاں موقع پر فلاں مردے کو ہم نے زندہ کیا، ساری دنیا نے دیکھا. کہیں گاں کے گوشت سے مردے کو لگا کر مردے کو گائے کے گوشت سے زندہ کر دیا. سورہ بقرہ میں اس کا نمونہ ہے. ایک مردہ انسان کو گائے کی بوٹی اس کے ساتھ لگا کر اس کو زندہ کر دیا. پھر کہا جیسے مردے کے ساتھ گائے کی بوٹی لگی مردہ زندہ ہو گیا. کذالک یحیی اللہ الموتى، قیامت کے دن بھی ہم تمہیں ایسے ہی زندہ کریں گے. یہ قرآن کا بیان ہے. اللہ اکبر. قرآن تجھے نبوت اور رسالت بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ نبوت اور رسالت بتاتا ہے. قرآن نبوت کو آدم سے شروع کرتا ہے. کیا کہا؟ قرآن نبوت کو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ آدم سے شروع کرتا ہے، محمد سے ختم کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے بعد قرآن کہتا ہے قیامت ہے، نبوت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت ہے، نبوت نہیں ہے.
مسلمہ کذاب نے بدماشی کی، صحابہ نے اس کے ٹوٹے اڑا دیے، اسود عنسی کا صفایا کر دیا، طلحہ اسدی کا صفایا کر دیا۔ یہ جو بدماش نبوت کے نام سے اٹھتا رہا، صحابہ اس کا صفایا کرتے رہے، اس کی گنجائش ہوئی۔ قرآن نبوت کو شروع کرتا ہے کہاں سے؟ آدم سے شروع کرتا ہے، اور ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، رسول بھی آخری محمد ہے، وخاتم النبیین، آخری نبی بھی محمد ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، محمد کا آخری نبی اور آخری رسول ہونا ہم نے قرآن میں ٹھوک بجا کے خاتم النبیین کے لفظ سے اس لیے بیان کیا ہے، اللہ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ محمد کے بعد بہت سے دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، تمہیں پہلے ہی سنا دیا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، تمہیں پہلے بتا دیا ہے، اللہ کو پتا ہے ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی پہلی دعوت توحید، دوسری دعوت قیامت۔ توحید میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات ذہن میں رہے، گڑبڑ کہاں سے ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ زندہ لوگ ولیوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد بھی کچھ جانتے سمجھتے سنتے ہیں۔ اللہ اب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہاں جا کے ہماری اللہ کہتا کہ آج پٹا صاف ہو ہی جائے، سن ذرا، اللہ اکبر۔ تو یہ نہ کہے قیامت کے دن کہ میں نے قرآن نہیں سنا، تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے قرآن سنا نہیں۔ اے ذرا غور کر دیکھ، شرک دے پھٹے قرآن کنے کٹ گئے، شرک کے داعیوں کو قرآن کیسے نچوڑتا ہے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ قرآن کی سننے کو ممبروں پہ پڑھتے ہیں، کہ مصلی پہ پڑھتے ہیں، عرسوں پہ پڑھتے ہیں، تیجے فاتحے پہ قرآن کی رٹے لگاتے ہیں، ایک ایک سپارہ چھکی جانے میں منٹوں میں سپارے چھکتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ 5 منٹ قرآن سے توحید بھی تو بیان کرو نا، ان کو کہو یہ جو تم کر رہے ہو قرآن اس سب پہ لعنت مارتا ہے، تو قرآن جس پہ لعنت مارتا ہے اس کو خدا قبول کر لے گا، مت تمہاری۔ ادھر سنا دوں، بول، میں کتے ہی بول رہا ہے باقی تو پھر تسی میرے مرم دی بھی دعا کرو تو میں مردا نہیں جب تک کہ اللہ مجھے مارے۔ وہ بھی نہیں پہلے مارتا، اس نے یہ بھی کہہ دیا پہلے کسی بھی چکا، ماں نے ڈیڑھ سے لکھا ہے فلاں وقت پہ اٹھاؤں گا، اس سے کوئی آگے پیچھے کر سکتا۔ قرآن کی توحید کا خلاصہ، اللہ اکبر، پہلی توحید۔ زندے سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مقرب ہیں، یہ ہمیں اللہ کو منوا لیتے ہیں، اللہ سے ہماری سفارشیں کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیسے؟ اللہ تمہیں پوچھتا ہے، سورہ یونس میں کہا نا کمڑیا اللہ کو تو نہیں پتا تو لوگ دسنا چاہنا ہے، تو اللہ کو بتا رہا ہے
یہ قرآن میں بات دو جگہ پہ میں نے ایک سورہ یونس سے پڑھی ہے اور اگر جا کے کوئی پڑھے تو یہی بات سورہ رعد میں کی ہے. سورہ رعد میں تو کچھ اور بھی ہے لیکن ٹائم نہیں. کہو اللہ اکبر. اونچی آگ ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا, کل ہی رہ گئے. روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے, روزہ اس سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ اکبر. سن, مسلمان کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہے نا کہ یہ اللہ کے سوا کہیں گند کھائے گا. جہاں لا الہ الا اللہ ہو وہاں یہ چیز کہاں ہے فلاں کرے گا, اس سے ہو جائے گا, وہاں سے ہو جائے گا. وہاں لا الہ الا اللہ ہے ہی نہیں. یہ اللہ کہتا کیسے کریں گے؟ ہمیں کہا ہے پہلے کہ تم سے پہلے جتنے بھی مشرک گزرے ابو جہل کی برادری, یہ مت سمجھنا کہ وہ بتوں کو پوچھتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ابو جہل کے بارے میں تم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا پوچھتے تھے. نہیں نہیں نہیں, وہ بندوں کو پوچھتے تھے, میرے ولیوں کو پوچھتے تھے. کن کو؟ قرآن کہہ رہا ہے ہاں میرے ولیوں کو پوچھتے تھے. مجھے ڈر یہ رہتا ہے جب ہم سے کوئی یہاں سن کے جاتا ہے تو اب وہ شیطان کھلتا ہے. وہ شیطان کہتا ہے گلا کی قرآن سے کتنے, قرآن جی کتنے, تو یہ قرآن میں بھی ہے. ولیاں تو نہ کتنے, ولیاں نو پوچھے دن یہ لے تجھے تسلی رہے, دھوکہ نہ رہے, قیامت کے دن دھوکے میں نہ مار کھا جائے. کہ وہ کن کو پوچھتے تھے؟ بولو بولو, ولیوں کو. یہ ذرا دیکھ, نعرہ مارے اللہ اکبر. نعرہ تکبیر نہ کیسے کہ اللہ اکبر, نعرے نہیں لانے, پھر نعرے جو بھی رہ جائیں گے. مولوی اشتہاری ہو گئے جی. اچھا اور کتنا موٹا اشتہار لایا ہوا ساڈا. ان سے میں نے کہا کہ یہ خدا کے لیے مجھے اشتہاری, نام اشتہاری کس کا؟ اللہ کا. اشتہاری نام کندہ, اچا نام کندہ, بڑا نام کندہ, باقی نام کس کا؟ ایسا مٹی. یہ ولیوں کو پوچھتے تھے. کن کو؟ ذرا سن. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی, عبادی میرے بندے. اللہ کہتا ہے کون تھے وہ؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی, میرے بندے. آگے سن. من دونی اولیاء, چھٹی قسم بولو, چھٹی. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من دونی اولیاء, ایسے جو مجھے چھوڑ کر میرے نیک بندوں کو جا پوجے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, ایسے بےایمانوں کی مہمانی جہنم میں ہوگی. لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آیا. قرآن میں بھی اس کی پٹی نہ پوچھی. سورہ کہف, سورہ کہف آیت نمبر 102. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, کمڑے ہو اے پاگلو, سادہ انسانوں جن مردوں کے پاس جاتے ہو. کل کی بات ہے یہ تم جیسے ہی انسان تھے. کل کی بات ہے یہ تم جیسے انسان ہی تو تھے. تم انسان کیا کر سکتے ہو زندہ جو تمہارا مردہ کر لے گا؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. یہ کوئی سفارش کیا کسی کے کام آنے کے لیے؟ الہم ارجل یمشون بها, سنو قرآن. الہم ارجل یمشون بها, ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها
قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي اللہ. کیا سمجھاتا ہے قرآن؟ ان ولیي اللہ نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. بات لمبی چلی جائے گی، مختصر کرتا ہوں. جب کوئی کسی کے کام آتا ہے، سنو قرآن کہتا ہے جب کوئی کسی کے کام آتا ہے تو پیر سے چل کر، کس سے کام آتا ہے؟ پیر سے چل کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، آنکھوں سے دیکھے گا تو کسی کے کام آئے گا، کانوں سے سنے گا، مصیبت سنے گا تو کام آئے گا. ہاتھ پیر سے چل کر کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کر کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے، کان سے سن کر کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر کوئی کسی کے کام آتا ہے. جب بندہ مر گیا، موت کا مطلب یہی ہے. ہاتھ پیر ہیں چلتے نہیں، ہاتھ ہیں پکڑتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتی نہیں، کان ہے سنتا نہیں. مردہ یہ ہے جس کے نہ کان کام کرتے ہیں، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ آنکھیں، تو کام کیسے آتا ہے؟ یہ کہہ رہا قرآن. یہ کہہ رہا قرآن، یہ کہہ رہا ہے. آیت کٹ دیا قرآن جو کہ ترجمہ بدل دیا کچھ ہی بول. ہاں ایڈی پھٹی قرآن رکھ کے پوچھ دیتی، پھر پورے میں بڑی ہے نا کدے بلے شاہ دے کدے داتا صاحب. یہ تیری کتاب میں ہے، ہندوؤں کی گرنتھ میں نہیں ہے. یہ اس قرآن میں ہے جو تم نے پورے رمضان میں سنا ہے، یہ اسی میں ہے. صحیح ہے. قرآن مٹھائیاں کھواتا ہے کہ تمہیں پکیاں دینا ہے؟ مٹھائیاں کھواتا ہے نہیں. نوح نے قرآن سنایا، 950 سال مار کھائی. وہ اللہ کی کتاب کسی نے سنا رہی ہے. ہماری کتاب کا نام قرآن ہے، فرق تو اتنا ہی ہے. 950 سال مار کھائی ہے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ مجنون والزجر. کبھی نوح بیمار ہو جاتا تو وہ کہتے ساڈے بابے نے کھلے لنگڑا آتا ہے، ساڈے بابا والزجر، ساڈے بابے کرتا ہے. محمد تمہیں بھی ان سے بابوں سے ڈرائیں گے. اے محمد تمہیں بھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میں تیرے بعد کسر کوئی ایسی چھوڑتا نہیں، میں نہیں، اللہ کا قرآن تیرے بعد کسر ایسی کوئی چھوڑتا نہیں کہ باہر جا کے تو کچھ اور کہے. نہیں نہیں نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، الا یہ کہ تیرے دل پر شرک اور گندگی مہر لگی ہو تو الگ چیز ہے، ورنہ قرآن کسرے چھوڑتا. نوح کو کہتے تھے مجنون والزجر. ہمارے باپوں نے ان کی مت مار دی ہے. روز کہتا بابے کچھ نہیں کر سکتے والزجر. آج بابیاں مت مار دیے. اے محمد یہ باتیں آپ کو بھی کہیں گے تو وسلم آپ کو بھی کہیں گے. کیا کہیں گے ذرا غور کر. وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ آیات اللہ اکبر. اے میرے محبوب یاد رکھنا، الیس اللہ بکاف عبدا. آپ میرے بندے ہیں، آپ میرے بندے ہیں. الیس اللہ بکاف، ہر معاملے میں اللہ کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، آپ میرے بندے ہیں. اللہ مجھے بھی کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا. عبد الحق تو میرا بندہ ہے، تیرے ہر کام کے لیے میں خود ہی کافی ہوں. پھڑاں گا تو میں ہی پھڑاں گا، لت بھی توڑاں گا تو میں ہی توڑاں گا، ہاتھ بھی توڑاں گا میں ہی توڑاں گا،
گھر میں بیماری لاؤں گا میں ہی لاؤں گا، مرنے والا گھر میں مرے گا میں ماروں گا، بیٹی بیوہ ہوگی اسے میں کروں گا، جو کروں گا تیرے ساتھ میں کروں گا، کوئی اور نہیں کر سکتا، میں کروں گا تیرے ساتھ۔ تجھے بھی کہہ رہا ہے الیس اللہ بکاف العبد، تیرے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا وہ کون کرے گا؟ جب بھلائیاں دوں گا، نعمت دوں گا، صحت دوں گا، تندرستی دوں گا، کھانے کو لقمہ دوں گا، کھانے کا لقمہ اندر جا کر غذا بناؤں گا، پانی سے پیاس بجھاؤں گا، اندر پیشاب پیدا ہوگا، اندر سے باہر سے پاکی جا کر اندر سے ناپاکی بنا کر نکلے گا، الیس اللہ بکاف العبد، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہی ہوں۔ یہ تو یہ قرآن سمجھا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے قرآن، یہی فرق ہے میرا اور ہندو کا، یہی فرق ہے میرا اور ہندو کا، یہی فرق ہے۔ الیس اللہ بکاف العبد، میرے محبوب گھبرائیے نہیں، میں کافی ہی ہوں، میں کافی ہوں۔ وَيُخَفِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، اب یہ آپ کو میرے سوا جن کو بابے سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یخففونک، آپ کو ڈرائیں گے، آپ کو ڈرائیں گے، نہیں آپ نے ڈرنا نہیں، میں کافی ہوں، میں کافی ہوں۔ یہ ہے قرآن کی توحید، آسان کام نہیں۔ آپ مسلمان کیا لا الہ الا اللہ، ایک تو آئی کرتا ہے، ایک بار یہی کر پھر آئی ڈھونڈتا ہے، پھر آئی ڈھونڈتا ہے، 2 منٹ بعد بابے کی قبر سے کھلوتا ہوتا ہے، اے من کا نہ توڑ، لا الہ الا اللہ سے گردنوں کے پٹھے نہ توڑ، اس کو اندر اتار، اندر اتار، اللہ اکبر۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی، تکلیف ہوئی، جب تکلیف ہٹنے لگی رو پڑے، یہ تکلیف تو اللہ کی طرف سے ہٹنی تھی، میری بیوی کس کا نام دے رہی ہے؟ قرآن میں اس توحید کے خدا تجھے کیا دیتا ہے؟ دعوت دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سن اس توحید کو کہتا ہے قرآن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آگے جی بول، وہ آگے چھڑ دے، ایاک ایاک، ایجا اے لا الہ، ایجا لا الہ الا اللہ، یہ ہے ایاک کے ساتھ کا، یہ ایاک ٹھیک ہو پھر ہے نعبد، یہ ایاک یہ ٹھیک ہو پھر ہے نعبد، پھر ہے نماز روزہ حج زکات۔ دیکھ تو صحیح، الحمدللہ رب العالمین، وہ جو سورہ اعراف کی میں نے آیتیں پڑھی ہے، ہاتھ اور پیر اور کان والی، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 195 تا 97، بس آیت نمبر 195 یہی پڑھنے کا بھی، آپ سے آیت نمبر 194 اور آیت نمبر 195، اندر جو گند لگا ہوا ہے نا سارا سائڈوں پہ لگیا ہے، سب 200 چڑھے گا، کدھر ختمہ دا چڑھیا ہے، کدھر تیجیاں دا چڑھیا ہے، کدھر چالیاں دا چڑھیا ہے، کدھر ملاد چیز دا چڑھیا ہے، کدھر ٹکراں دا چڑھیا ہے، کدھر چندے دا چڑھیا ہے، اور کدھر درباراں دا چڑھیا ہے، کدھر عرفن، سارے گند تو گئے، صاف کر دے قرآن تیرا، اس کے نزدیک لگا، خدا کی قسم اس سے میٹھا کلام بھی دنیا میں کوئی نہیں، اس سے میٹھا کلام بھی کوئی نہیں۔
کتنا آسان ہے. قبر میں 4 دفعہ کہا ہے, سورۃ القمر اس میں 4 دفعہ کہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ آپ دیکھیں نا, پیر ہاتھ کان سے کیسے قرآن نے سمجھا دیا ہے بات. اور یہ چہرہ کتنا ہے, اللہ اکبر. امام غزالی نے 1,00,000 برس لکھے اس کی تفسیر کے, اور 5 پارے مکمل نہیں ہوئے. کتنے بول جی ہم نے لکھی ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر. ہم نے کیا, اللہ نے لکھوائی ہے. میں نے جب وہ لکھی تھی, ام الہدا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے, 500 صفحے اس کی صرف سورہ فاتحہ ہے. جب وہ لکھی تو میں نے کہا کہ اس کے بعد, اس تفسیر کے بعد کسی کو اس پہ قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب اس کتاب کو میں پریس میں دے کے آیا, واپس لاہور سے آ رہا تھا, میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, میرے اپنے ہی دل دماغ میں سورہ فاتحہ سے متعلقہ علوم سمندر کی طرح بہنے لگے. میں نے کہا یہ کیا, میں تو کچھ بھی نہیں, سارے ہی باتیں یہ اللہ کا قرآن ہے. کہو اللہ اکبر. کہہ رہا اتنا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھ لینے والا تو آئے. کوئی سمجھنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کوئی ہے سمجھنا چاہتا؟ دیکھو بلال کی زبان یہ نہیں تھی, بولو کس کی؟ بلال کی زبان تو یہ نہیں تھی, لیکن جب قرآن سنا تو احد کے سوا سارا کچھ ہی دبا ہو گیا. بلال کی زبان تو یہ نہیں تھی, لیکن جب اس نے یہ سنا تو کیا رہ گیا؟ احد رہ گیا اور کچھ باقی نہ رہا. تو سنتا نہیں کوئی گل لگی ہے پتہ نہیں, بھابی کیا تھی, بھابی خدا کی قسم میں بھابی نہیں, بھابیت سے لگ کے لگن تیار نہیں ہے. جو ہم ان کی زبانوں سے اولیاء کی توہین سنتے ہیں ان کا قریب تکنے کو تیار نہیں. ہم مسلمان ہیں اولیاء کے صدقے. سورہ فاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت, آگے کیے انعمت علیہم, جن پر میں نے انعام کیا. اور اللہ کا انعام کن پر ہے؟ تیرے میرے پہ, اپنے ولیوں پہ ہوتا ہے. ان دے پیراں دی خیرات سانو بھی چکا لگ جائے. صراط الذین انعمت علیہم, اس میں اللہ آپ کو اولیاء کے راستے کی دعوت دیتا ہے. وہ انعمت علیہم کون ہیں؟ سورہ مریم, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. میرے بندے کون ہیں؟ میرا انعام میرے ان بندوں پر ہوتا ہے, چاہے وہ آدم کی اولاد میں سے تھے, چاہے وہ نوح کی تھے, ابراہیم کی تھے, یحییٰ یونس کی تھے, اولیاء کی اولاد میں تھے, کوئی بھی تھے میرے بندے, ان پر میں انعام کرتا ہوں. میرے بندے ہونے کی نشانی یہ ہے, میرے بندے کیا, میرے بندے تو ہی بڑکا ماری نا, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. میں فیصل آباد تھا, فیصل آباد رہا کرتا تھا میں, اللہ اکبر. اس وقت میں دارالعلوم فیصل آباد میں دورہ حدیث کر رہا تھا, آخری سال تھا میرا پڑھنے کا. ایک موٹر سائیکل والا گزرا, اس کے موٹر سائیکل کے آگے لکھا ہوا تھا اللہ کا دوست. کیا؟ اللہ کا دوست. میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی, کہ دوڑ میری بڑی تیز تھی, میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی, اس کو وہ بھی چلتا گیا, میں بھی چلتا گیا. اسٹیشن سے آ کر کچہری بازار میں پکڑا اس کو.
میں نے کہا یار بڑی دور سے تیرے پیچھے بھاگا رہا تھا. کیوں جی؟ میں نے کہا ایک منٹ ٹھہر. میں اس کی موٹر سائیکل کے آگے نکلا, وہاں لکھا ہوا تھا اللہ کا دوست. میں نے کہا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کا دوست دیکھا ہے. تو اللہ کا دوست ہے بڑا. ہاں اللہ اکبر. ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ. اللہ کہتا ہے میرے بندے ہونے کی ایک نشانی نہیں ہے, میرے بندوں کی ایک کون ہے میرا بندہ, نشانی لینی تھی اور پتہ لگنا ہے, ایڈریس لینا رب کے بندے کا. رب کا بندہ کون ہے؟ بولو کنو رب آتا ہے میرا بندہ ہے. ایڈریس لینا ہے, لینا ایڈریس. اللہ ایڈریس دیتا ہے صاحب. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, سبحان اللہ. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, میرے بندے وہ ہیں, میرے دوست وہ ہیں جن کے سامنے جب میرے قرآن کی بات آتی ہے, جب ان کو سننے کو میرے قرآن کی بات ملتی ہے, چون و چرا نہیں کرتے. خروا سجدا وبکیا, اپنے جسم کو بھی قرآن کے سامنے, حکم کے سامنے گرا کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جسم سے سجدے میں آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں. یہ ہے میرے بندے, اے میرے بندے. اور نہیں مزید کدے بڑے ہے نہیں, ہوں مر گیا ہے, پتر اعلان کرتا ہے قرآن خوانی ہوگی. کیا ہوگی؟ قرآن خوانی. سارے دیوبندی انہوں نے موت پی ہے. دیوبند والے لوگ یہ کرتے ہیں. قرآن دیوبند کا عقیدہ یہ نہیں ہے. ایک چبڑانے جو آ گئی انہوں نے, کیوں؟ اور کسی نے تم سے ووٹ لینا ہے, کسی نے تم سے چندہ لینا ہے. نہ عبدالحق ووٹ مانگتا ہے نہ چندہ. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں خدا کی بات نہ سناؤں تمہیں. یہ کیا کہتے ہیں کی ہوئے گی قرآن خوانی. ایک آدمی فوت ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میں وہاں کھڑا تھا, جنازہ میں نے پڑھانا تھا, اعلان انہیں کرنا تھا. جو مجھے کہتا ہے جنازہ پڑھانا, میں نے کہا میں کچھ نہیں کرنا میاں جی. جی میرے کو اعلان کرایا تو میں یہ آخا گا انہاں کما جو کچھ بھی نہیں ہونا. اے بک بک کے فضول بکواس ہے, یہ نہیں ہوگا. ہم تو لیا جڑا میرے چھڑا لیا ہے, فضول بکواس ہے, یہ نہیں ہوگا. ہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ, آپ پڑھ, دعا کر, صدقہ دے, کھجور دے, اچھی بات ہے. کسی راہ چلتے کو السلام علیکم, راہ چلتے پتھر ہٹا دے, پیر سے ہٹا دے, تیرا بیو بخشا دے. قرآن خوانیاں نال کم نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو محمد مصطفیٰ یہ آسان کا نسخہ امت کو بتا جاتے. اب وہ اعلان کرے, وہاں کھڑا مجھے بھی دیکھے, قرآن خوانی ہوگی. میں کیا صاحب وہ بھی آنے, وہ آنے کلہ نہ ختم ہوتی. یہ ہوئے گا کل تو آنے قرآن. بھلا قل شریف اور قرآن میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے, قل بھی تو کیا ہے, قل هو اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. سارے قل تو قرآن پاک سے لگ رہی اکٹھے کرتے. قرآن خوانی اور قل شریف میں کیا فرق ہے؟ اور بھی جھوٹ سے ایڈی جھوٹ. ہاں اللہ اکبر. اللہ سمجھاتا ہے مالک یوم صراط الذین انعمت علیہم, وہ نیک لوگ کون ہیں جن پر میرا انعام ہے, وہ یہ ہیں, ان کی نشانی یہ ہے. اذا یتلی علیہم آیات الرحمن, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن سنایا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں یہ حکم ہے, اکڑتا نہیں, آگے سے اکڑتا نہیں, چونو چرا کرتا نہیں, بلکہ خروا سجدا وبکیا, سجدے میں گر کر روتا ہے,
اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا رستہ سمجھا دیا. اللہ تیرا شکر ہے. یہ ہے اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولیوں پر انعام. ایک اور قرآن دا موتی لینا. اللہ اکبر. سن, اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بول اچھی بول. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے آیات الرحمن, وہ سورہ مریم کی آیت ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. جب ہم سے یہ قرآن جبریل تک آیا تب بھی حق تھا. قرآن کی سنو, قرآن کیا کہتا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. جب ہم سے یہ قرآن لوح محفوظ میں آیا تب بھی حق تھا. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. جب جبریل لوح محفوظ سے لے کر محمد کے سینے پہ آیا پھر بھی حق تھا. یہ کہہ رہا قرآن. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. میرے محبوب دین اس میں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ امت کو قرآن سمجھائیں, میری بات پہنچائیں. آپ کی ڈیوٹی بس یہ ہے. آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے ان کو روٹیاں دیں, ان کو ٹکر دیں, پتر دیں, دھی دیں. یہ آپ کی شانیں نہیں ہے, یہ شانیں آپ کی شان. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آپ کی شان اپنی امت کو میرے قرآن کا پیغام پہنچا دو. آپ کی یہ شان ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. سن وَقُرْآنًا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بول بہن. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ. ہم نے قرآن کو 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. ہم نے قرآن کو 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. کیوں؟ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ. تاکہ وقفے سے آپ اپنی امت کو سناتے رہیں. کٹھا نہیں اتارا کہیں ان کو بھول جائے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. میرے محبوب قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. آپ کا کام پورا ہوا. اب آپ کہیں کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے, لیکن إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ. میرے بندوں کے سامنے جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یخرون للأذقان سجدا. وہ قرآن کے سامنے ٹھوڈیاں زمین پر رکھ دیتے ہیں سجدے کے لیے. اے میرے بندے, وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. ٹھوڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. وَيَبْكُونَ. روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. جیسے جیسے قرآن سنتے جاتے ہیں دل نرم ہوتا جاتا. یہ ہے اسلام. انہوں کہنے میں قرآن سننا ٹکر کٹے کرنے کا نام نہیں ہے. اس ڈرامے کی تعلیم قرآن نہیں دیتا. کسی کا باپ مر گیا مسجد سے لکھے جی میرا بھی قرآن کنے جو گھوڑ 80 میرے لے گیا 1 لاکھ باری استغفار لکھے کنا بھی قرآن آنا تمہاری ایک بار سنا لگتا تیرا پتا کیویں پڑھ لے پھر بیٹھا ہوتا ہے وہاں سب سے بڑا خنزیر, اس امت کا چور, قرآن کا ڈاکو, رسول اللہ کے دین کا باغی, بے ایمان بیٹھا ہوتا ہے وہاں.
گول دائرہ بنا لیا ہے، تھوڑے دیر دودھ بھی کھیل آپ پتہ نہیں کیا کیا سارا مزید اکٹھا کر کے دودھ نہیں تو آنا دودھ نہیں آیا کمال ہو گئی تھی دودھ نہیں آیا پلاؤ مردے میں یہ جا کے روٹی سمجھے پسند لگی ہنسی علیحدہ ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے دین کا کیا تماشا بنایا ہے. خدا کے نزدیک لگنے کو، قرآن سننے کو، اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.